یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فطرت کو پھر کے رو برو کر، تسخیر مقام میں رنگ بو کر۔ تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر۔ عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ الہ یکزنو کر۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جنہیں بخشی ہے نانا جمی تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور قدرت کے مقاصد کا عیاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی اس کا میزان، قیامت میں بھی اس کا میزان۔ اور وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم۔ اور اصل زندگی بس اس نے پائی، اصل زندگی بس اس نے پائی، محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی، محمد مصطفیٰ کے دین کی۔ اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں، انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم ہے، جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر جناب راشد بھائی کو، جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ کرامت اور چیز ہے، استقامت اور چیز ہے۔ استقامت کا مطلب یعنی جو کام آپ تسلسل سے کر رہے ہیں اس کو تسلسل سے کرتے رہیں۔ اب مختصر تھوڑی تھوڑی باتیں چھوٹی چھوٹی کروں گا، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ دیکھیں اگر آدمی سیکھنا چاہے، شرط کیا ہے پہلی؟ سیکھنا۔ دیکھیں جو کام آپ دل سے کرتے ہیں نا وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ کام دنیا کا ہو یا دین کا۔ جو کام آپ دل سے کرتے ہیں وہ کام کیا ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ وہ کام دنیا کا ہو یا دین کا، یہ پکی بات ہے۔ آدمی اب دیکھنا سیکھنا چاہے تو بند کمرے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بند کمرے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مثلا چھت کہتی ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کو بلند رکھو، پکھا کہتا ہے کہ کول مائنڈ رہو، ٹھیک ہے نا۔ ٹیوب لائٹ کہتی ہے کہ روشن خیال بنو اور دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرو۔ شیشہ کہتا ہے منہ دیکھنے والا آئینہ کہ خوبصورت بنو اور روحانی اور جسمانی طور پہ۔ بیڈ کہتا ہے کہ جس طرح تم سکون سے سوتے ہو نا دوسروں کو بھی سکون سے سونے دو۔ یہ کمرے کے اندر کی چیزیں ہیں نا جی۔ اور بند کمرہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے عیب چھپائے ہیں تم دوسروں کے بھی عیب چھپاؤ۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے کدے منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے کج کج پردے پاوے۔ اور کم جنہ دا سیوا کرنا مال نہیں بندے پلے، سوئی آپے ننگی رہندی سب دے سیوے پلے۔ اور پلے کدی نہیں رزق بندے پنچھی دے درویش، جنہاں نو تقوی رب دا ہوندا انہاں نو رزق ہمیش، انہاں نو رزق ہمیش۔ اب دیکھیں نا دوستان محترم، کپڑے کو جوڑنے کے لیے سوئی اور دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کو جوڑنے کے لیے گوند کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑ کو جوڑنے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے، لوہے کو جوڑنے کے لیے مقناطیس کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹ اور تبوک کو جوڑنے کے لیے ریت اور سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میں نے جڑی بوٹیوں سے بہت زیادہ علاج کیے ہیں، جڑی بوٹیوں سے بہت زیادہ علاج کیے ہیں، لیکن جو پیار
جو علاج پیار اور محبت سے ہوتا ہے اس سے بہتر علاج اور کوئی اس سے بہتر علاج کہتے ہیں نا کہ نفرت بیماری سے کرو، بیمار سے نہیں. نفرت کفر سے کرو، کافر سے نہیں. نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، بلکہ گناہگار سے محبت کرو، شاید وہ تمہاری محبت دے کر گناہ چھوڑ دے. کسی شاعر نے کہا نا تو نفرتوں کی آگ پہ کبھی ایک آنسو بہا کے تو دیکھ، محبت کتنا اثر رکھتی ہے، کبھی آزما کے تو دیکھ. محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار کو مانے، کیا اپنے بخت خفتہ کو بیدار کو مانے. محبت جسے عطا کر دے زندگانی، نہیں موت پر ختم پھر اس کی کہانی. محبت جہاں ہے وہاں زندگی ہے، محبت نہیں تو کہاں زندگی ہے. اور ہر شخص مستحق کے محبت ہے دوستو، ہر شخص مستحق کے محبت ہے دوستو. کھا جاتی ہے جو دل کو وہ نفرت ہے دوستو، کھا جاتی ہے. اور جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکھا ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا. دھوکھا ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پاس ان پڑھ لوگ آتے ہیں اس دور میں جو تھے، ٹھیک ہے نا، دور دور سے، جن کو بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ ان کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، لیکن آپ ان سے اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنی اللہ رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آسمان کی. ان کو تو زمین کی باتیں زمین کے نیچے کی بھی نہیں سمجھ آتی، تو آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو سرکار نے کہا چلو ان کو میری باتیں تو نہیں سمجھ آتی. اب یہ بات دوستان محترم سمجھنے والی ہے. ایسی محفلوں سے ایسے پیغام لے کے اور اس پر عمل کریں. دیکھیں عمل کریں گے تو ہماری زندگی بدلے گی. رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کو، اس پہ میں ایک مثال ابھی آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو سرکار نے فرمایا کہ جب یہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، مسکرا کے بات کرتا ہوں، ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں. یہ باتیں تو ان کو سمجھ آتی ہیں نا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تھا آپ کے لیے فرشتے کچھ کام نہ تھے. ایک بادشاہ نے مطلب زیرو سے کہا اپنے دو کہ بھائی جاؤ 2-3 بندے میرے لیے باغ سے خوبصورت پھل لے کے آؤ. یہ پیغام بڑے غور سے سننا دوستان مطلب بڑا پیارا میرے ذہن میں آ گیا اس پہ. ٹھیک ہے نا، 3 بندے تھیلے لے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور باغ سے میرے لیے کیا لے کے آؤ، خوبصورت پھل لے کے آؤ. اب وہ بادشاہ سے محبت کرتے تھے. اب بادشاہ اس کے محل میں ہزاروں پھل قیمتی قیمتی پڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ اس کے محل میں تو اتنے قیمتی پھل پڑے ہوتے ہیں، تو کبھی اس نے تو کھائے ہی نہیں ہے، کھائے ہی تو دیہڑی ہزاروں لوگ لے کے آتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، تو پڑے ہی رہتے ہیں. تو وہ گئے باغ میں گئے، تو ایک نے سوچا، اس نے کہا کھائے گا تو بادشاہ ہے نہیں باغ، پھل نہیں کھائے گا. تو اس نے کیا کیا، جو پتے وتے بات سمجھے نا جو نیچے گرے ہوئے تھے وہ سارے اس تھیلے میں ڈالے. اس نے کہا کھائے گا کدھر ہے، مطلب پڑے ہی رہے گا نا، تو میں اتنی تردد کس لیے کروں، اتنی محنت کیوں کروں. اس نے وہ سارے جو ہے نا بات سمجھے نا خراب شراب پتے شتے رفیق صاحب تھیلے میں ڈالے، تھیلا بھر کے لے گیا. دوسرا آدمی اس نے بھی ایسے ہی مطلب کچے بچے جو بھی تھے تھیلا بھرا خراب سے وہ بھی لے گیا. تیسرے نے کہا، اس نے کہا نہیں یار بادشاہ نے کہا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ایک درخت پہ چڑھا اور ایک ایک پھل کو چک کیا، جو پھل پکے ہوئے اور اچھے تھے خوبصورت وہ اتار کے نا تھیلے میں ڈالتا رہا. بات سمجھے نا. اب اس نے بھی تھیلا بھرا اور اب تینوں آدمی بادشاہ کے پاس اپنے اپنے تھیلے لے کے چلے گئے. بادشاہ نے اب تھیلے والے دیکھے نہیں، جو ہی وہ اندر آئے نا تو بادشاہ نے کہا ان تینوں کو ان کے تھیلوں کے ساتھ ایک ایک کمرے میں بند کر دو اور 15 دن وہاں بند رہے، اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا ہے، کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں دینا. بات سمجھ آ رہی ہے نا. مطلب ہم جو کچھ کرتے ہیں رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذہن میں رکھیں، اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی جب 15 دن کے لیے ان کو کمرے میں بند کر دیا قبلہ، ٹھیک ہے نا. تو ایک نے تو تھیلے میں سارا کچرا بھرا ہوا تھا، دوسرے نے بھی بھرا ہوا تھا، امال کی بات ہو رہی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. تیسرے نے صاف تھے اس کے، وہ 15 دن آرام سے کھاتا پیتا رہا، بات سمجھے نا، صحت مند ہو کے 15 دن بعد کمرے سے باہر نکلا. وہ دونوں مر گئے کیونکہ کھانے کے لیے نہیں تھا نا، وہ سارا انہوں نے کچرا اکٹھا کیا ہوا تھا. تو یہ اعمال جو ہوتے ہیں نا دوستان محترم، اب دیکھیں نا 2 چیزیں آپ ہر ایک کو دیا کریں، اس پہ پائی پیسہ نہیں لگتا لیکن اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. ایک مسکراہٹ اور ایک دعا، اس کے لیے کوئی پائی پیسہ
नहीं लगता। क्या दिया करे? एक मुस्कुराहट और एक दुआ। और दो अमल ऐसे हैं दोस्तान मोहतरम, दो अमल ऐसे हैं आप जिस वक्त करें उसी वक्त कबूल हो, जिस वक्त करें उसी वक्त कबूल है। एक दरूद पाक, एक हकूकुल बात, एक दरूद पाक, एक हकूकुल बात। देखिए अब नमाज है, रोज़ा है, हज है, उम्र है, ये सारी चीज़ें इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं है कबूल हुए हैं या नहीं हुए, बात समझ गया ना। लेकिन दरूद पाक ये अल्लाह की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? क्योंकि वो सारे अमल हम करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, हज हम करते हैं, उम्रे हम करते हैं, ये सारे हम करते हैं, ठीक है ना। रब तो नहीं करता ना, तो ये नाकस है इसलिए कि हम भी नाकस हैं भाई साहब, हम भी। तो ये हम नाकस आदमी अमल नाकस ही कर रहे हैं ना जी। वो कामल है, उसका अमल भी कामल है। अगर आपने इन अमलों को कबूल करवाना है तो पहले भी दरूद पाक पढ़ें और आखिर में भी दरूद पाक पढ़ें, आपके ये नाकस अमल भी कबूल हो जाएंगे, आपके ये नाकस अमल भी कबूल हो जाएंगे। और बस आखिरी बात दोस्तान मोहतरम कि आप देखें ये मोमबत्ती नहीं है, मोमबत्ती इसके अंदर वो धागा जलता है, ठीक है ना। जलते हुए धागे ने मोमबत्ती से कहा, किससे कहा? मोमबत्ती से कहा जलता तो मैं हूँ, वो रोती तू रहती है, वो पिघलती रहती है ना, पिघलती रहती है, रोती है ना, तो आंसू निकलते रहते हैं। तो उसने कहा जलता तो मैं हूँ और तू रोती तू रहती है, इसकी वजह क्या है? उसने कहा जिसको दिल में जगह दी हो, उसको तकलीफ हो तो आंसू निकल ही आते हैं। तुझे मैंने दिल में जगह दी हुई है, तुझे तकलीफ हो, जलता तू है तो मुझे आंसू निकल ही आते हैं। और उसके बाद आखिरी बात इस पर ख़त्म करूँगा, आप लोगों को आपका मकाम बता दूँ। आप सबको आपका मकान नहीं पता है, इंसान को इंसान का मकाम पता ही नहीं है, ये पक्की बात है। अब मेरी ये बात सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। दुनिया के सारे ख़जाने, दुनिया के सारे ख़जाने कहाँ हैं? ज़मीन के नीचे। कहाँ पर है जी? बताए ना, कहाँ पर है? सारे ख़जाने कहाँ हैं? सारे ख़जाने ज़मीन के नीचे। ज़मीन कहाँ है? हमारे पाँव के नीचे। सारे ख़जाने इसके नीचे, ये हमारे पाँव के नीचे। इसलिए कि रब ने कहा तुम मेरे खलीफा हो, मेरे नबी के नाइब हो, कुरान के वारिस हो, इस्लाम के नुमाइंदे हो। सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते। काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। और खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है? मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमिया गारूँ। यही सोज नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे। ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूँ फरिश्ते आके रफू करें।